بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 24 شروع کریں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے القسم الثانی فی تصاریف المحموز، دوسری قسم محموز کی گردانوں کے بیان میں۔ اس سے قبل ہم محموز کی فصل کی پہلی قسم یعنی محموز کے قواعد پڑھ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم محموز کی گردانیں پڑھیں گے۔ تو آئیے ایک کے بعد دیگر تمام ابواب کی گردانیں پڑھتے ہیں۔ محموز الفاء من نصر ینصر مثل الاخذ ای التناول۔ محموز الفاء نصر ینصر سے، جس کا مادہ یہاں پر صاحب کتاب نے الاخذ ذکر کیا ہے، جس کا مطلب ہے پکڑنا۔ اس کی گردان دیکھیے۔ تصریفہ اخذ یاخذ اخذا فهو آخذ، وأخذ يؤخذ أخذا فذاك مأخوذ، الأمر منه خذ والنهي عنه لا تأخذ، والظرف منه مأخذ والآلة منه ميخذ وميخذة وميخاذ، وتثنيتهما مأخذان ميخذان، والجمع منهما مآخذ ومآخيذ، وأفعل التفضيل المذكر منه آخذ والمؤنث منه أخذى، وتثنيتهما آخذان أخذيان، والجمع منهما آخذون وأواخذ وأخذ وأخذيات۔ یہ تھی اس کی مکمل گردان۔ اس کے بعد صاحب کتاب فائدہ کے عنوان سے کوئی زائد بات یا پھر کوئی اعلال جو یہاں پر قاعدہ کے ذریعے ہوا ہے یا پھر جو قاعدہ یہاں پر جاری ہوا ہے اس کو ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیے، امر هذا الباب خذ خلاف القیاس۔ کہہ رہے ہیں کہ اس باب کا جو امر ہے وہ خلاف قیاس آتا ہے، اور وہ ہے خذ، یعنی یہ صیغہ قیاس کے مطابق نہیں ہے۔ قیاس کیا کہتا ہے؟ والقیاس یقتضی ان یکون اوخذ بابدال الحمزۃ الثانیۃ واوا علی قاعدۃ اومنا۔ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پر صیغہ امر وہ اوخذ ہونا چاہیے، یعنی اوخذ تھا، اس سے ہم حمزہ ثانیہ کو واو کے اندر تبدیل کرتے قاعدہ اومنا کے مطابق، تو صیغہ اوخذ ہونا تھا، جبکہ یہاں پر خذ ہے، یعنی قاعدہ کے مطابق نہیں ہے بلکہ قاعدہ کے مخالف ہے۔ کہہ رہے اسی طرح وہکذا امر الاکل کل، اسی طریقے سے اکل یاکل سے کل آتا ہے۔ اما فی مر فیجوز حذف الحمزتین وابقاؤہما اعنی مر و اومر۔ کہہ رہے البتہ امر یامر کا جو صیغہ امر ہے وہ مر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اومر بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی دونوں طریقوں سے، حمزتین کو حذف کر کے بھی اور دونوں حمزہ کو باقی رکھ کر بھی۔ اس کے اندر قاعدہ یاد رکھیے، جب بھی عمر کا صیغہ وہ کلام کی ابتدا میں ہو تو اس صورت کے اندر اس کا حذف کرنا اس کے باقی رکھنے سے زیادہ افصاح ہے، زیادہ فصیح ہے۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا سبعا واضربوهم علیہا اذا بلغوا عشرا۔ یہاں پر مرو یہ ابتدائے کلام کے اندر ہے، اس لیے او مر نہیں ذکر کیا گیا، مر ذکر کرنا یہ افصاح ہے، زیادہ فصیح ہے۔ البتہ اگر اس امر کے صیغے سے پہلے کوئی اور لفظ موجود ہے تو اس صورت کے اندر حمزہ وصلی کا حمزہ ساقط ہوگا اور صیغے کا اپنا حمزہ باقی رہے گا۔ اس کی مثال دیکھیے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، یہاں پر امر کے صیغے سے پہلے واو موجود ہے، اس لیے حمزہ وصلی تو گر گیا لیکن دوسرا حمزہ اپنی حالت پر باقی ہے، اور ایسی صورت کے اندر اس حمزہ کا باقی رکھنا زیادہ فصیح ہے۔ آگے دیکھیے الاعلال، یہاں سے صاحب کتاب رحمہ اللہ جو قواعد صیغوں کے اندر جاری ہوئے ہیں ان کو بیان کریں گے۔ الاعلال قاعدۃ رأس ای القاعدۃ الاولى تجری فی المضارع المعلوم غیر واحد المتکلم۔ کہتے ہیں قاعدۃ رأس یہ مضارع معلوم کے تمام صیغوں میں جاری ہوتا ہے سوائے واحد متکلم کے صیغے کے، یعنی اخذ اور امر اور اسی طریقے سے اکل، یہاں پر یہ قاعدہ یعنی قاعدہ راسن جاری نہیں ہوگا۔ وفی اسم المفعول والظرف من هذا الباب، اسی طریقے سے اسم مفعول اور ظرف کے اندر بھی یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے۔ اسم مفعول کا صیغہ ہے ماخوذ، اصل میں تو ماخوذ ہے لیکن قاعدہ راسن کی وجہ سے اس کو ماخوذ پڑھتے ہیں۔
اس میں ظرف کا صیغہ بھی اصل میں مأخذ ہے لیکن اس کو ماخذ پڑھتے ہیں۔ وفی اسم الآلہ قاعدہ ذیب وبیر، اسی طریقے سے اسم آلہ کے اندر قاعدہ ذیب وبیر جاری ہوتا ہے۔ کیسے قاعدہ جاری ہوا اسم آلہ کے اندر ذیب وبیر؟ آپ دیکھیں یہاں پر صیغہ اصل میں مأخذ، لیکن قاعدہ جاری ہونے کے بعد ہم اس کو میخذ پڑھتے ہیں، میخذۃ میخاذ۔ آگے وقاعدہ بوس تجری فی المضارع المجہول غیر واحد المتکلم، اور جو بوسن قاعدہ تھا وہ مضارع مجہول کے تمام صیغوں میں جاری ہوگا سوائے واحد متکلم کے۔ کیسے جاری ہوگا؟ اصل میں یؤخذ، لیکن قاعدہ بوسن کے تحت ہم اس کو پڑھتے ہیں یؤخذ، یؤخذانی، یؤخذون۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے مضارع معلوم کے اندر بھی واحد متکلم کے صیغے کو قاعدے سے خارج کیا تھا، اور مضارع مجہول کے بھی واحد متکلم کو ہم نے قاعدہ سے خارج کیا۔ اب اس کے اندر جاری ہونے والا قاعدہ بتاتے ہیں، وقاعدۃ آمن ای القاعدۃ الثانیہ فی واحد المتکلم واسم التفضیل، کہہ رہے ہیں کہ واحد متکلم کا جو صیغہ ہے یا اسم تفضیل کا صیغہ ہے اس کے اندر قاعدہ آمن جاری ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر دو حمزہ پائے جاتے ہیں، جبکہ راسن بوسن زیبن والا قاعدہ ایک حمزہ سے متعلق ہے، اس لیے یہاں پر قاعدہ آمنہ استعمال ہوتا ہے۔ کیسے استعمال ہوتا ہے؟ اخذو نہیں پڑھتے، آخذو پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے اخذو نہیں پڑھتے، اوخذو پڑھتے ہیں، اور اس میں تفضیل کا صیغہ اس کے اندر آخذو پڑھتے ہیں، اخذو نہیں پڑھتے۔ دو حمزہ جمع ہونے کی وجہ سے قاعدہ آمنہ جاری کیا گیا۔ وقاعدۃ اوادم فی جمع التفضیل، کہہ رہے ہیں کہ اس میں تفضیل جمع کا جو صیغہ ہے اس کے اندر اوادم قاعدہ جاری ہوتا ہے، یعنی آخذو کو اواخذو پڑھا جاتا ہے۔ وقاعدہ اومنہ فی واحد المتکلم المجہول، اور واحد متکلم مجہول کے اندر بھی قاعدہ اومنہ جاری ہوتا ہے، یہ پہلے ذکر کر دیا گیا ہے۔ لتفهم هذه التعلیلات كلها ولتورد شفویا، ان تمام تعلیلات کو سمجھا بھی جائے اور ان کو زبانی بولا بھی جائے۔ تو تمام طلباء سے گزارش ہے کہ اس کی گردان اور تعلیلات کو ازبر یاد کر لیں اور اس کو دہراتے رہیں۔ اس کے بعد ہے محموز الفاء من ضرب یضرب، ضرب یضرب سے محموز الفاء، کہ محموز الفاء سے ضرب یضرب کی گردان۔ مثل الاسر ای الحبس، الاسر یہ یہاں پہ مادہ ہے جس کے ہم گردانے پڑھیں گے، تو الاسر کا مطلب کیا ہے؟ الحبس قید کرنا۔ تصریف ہو گردان دیکھیے، اسر یأسر اسرا فهو آسر واسر یؤسر اسرا فذاک مأسور الامر منه ایسر۔ آگے بقیہ گردان اسی طریقے سے پڑھی جائے گی جو اخذ سے پڑھی گئی۔ اس کے بعد اعلال لکھا ہے، الاعلال لتفهم تخفیفات الصیغ قیاسا علی اخذ یاخذ، ان صیغوں کے اندر بھی وہی تخفیفات کے قواعد ہیں جو اخذ یاخذ کے اندر ہم نے جاری کیے تھے۔ الا ان امر هذا الباب ایسر، البتہ یہاں پر امر کا جو صیغہ ہے وہ ایسر ہوگا، وہاں پر خذ تھا خلاف قیاس۔ موافقا لقانون ایمان، اور ایسر کے اندر بھی قانون یعنی قاعدہ ایمان جاری ہوا، اصل میں تھا وعلیک بتصاریف الابواب الاخرى للثلاثی المجرد على هذا القیاس، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے دیگر جو ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں، فتح، سمع، کرم، حسب، اس سے بھی محموز کے جو صیغے ہیں ان کی گردانیں پڑھی جائیں، دہرائی جائیں۔ اس کے بعد غیر ثلاثی مجرد کا بیان ہے، محموز الفاء من الافتعال، کہہ رہے محموز الفاء باب افتعال سے۔ مثل اس کا مادہ کیا ہے؟ الایتمار ای الامتثال والانقیاد، بات کو ماننا، اتباع کرنا۔ اس کی گردان دیکھیے، تصریفہ ایتمر یاتمر ایتمارا فهو موتمر وَأُوتُمِرَ يُؤْتَمَرُ إِئْتِمَارًا فَذَاكَ مُؤْتَمَرٌ الْأَمْرُ مِنْهُ إِئْتَمِرْ وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَعْتَمِرْ وَالظَّرْفُ مِنْهُ مُؤْتَمَرٌ مُؤْتَمَرَانِ مُؤْتَمَرَاتٌ، یہ تھی اس کی گردان۔ اس کے بعد صاحب کتاب اس میں جاری ہونے والے اعلال کو ذکر کرتے ہیں، جرى في الماضي المعروف والأمر الحاضر المعروف والمصدر قاعدة إيمان أي القاعدة الثانية، کہہ رہے کہ ماضی معروف اور امر حاضر معروف کے صیغے اور مصدر کے اندر قاعدہ ایمان جاری ہوا ہے۔ اصل میں تھا ائتمر اور ائتمر، اور مصدر تھا ائتمار، تو یہاں پر دو حمزہ اکٹھے ہوئے تو اس لیے ہم قاعدہ ایمان جاری کرتے ہیں۔ وتجری فی الماضی المجہول قاعدہ اومنہ، کہہ رہے ماضی مجہول کی صیغوں کے اندر قاعدہ اومنہ جاری ہوتا ہے۔ وفی المضارع المعلوم قاعدہ رأس، مضارع معلوم کے اندر قاعدہ رأس جاری ہوتا ہے۔
وتجری فی الماضی المجہول قاعدہ اومنہ، کہہ رہے ماضی مجہول کے صیغوں کے اندر قاعدہ اومنہ جاری ہوتا ہے. اؤتمرہ ہے، اس کو ہم اوتمرہ بناتے ہیں. وفی المضارع المعلوم قاعدۃ رأس، مضارع معلوم کے صیغوں کے اندر قاعدہ رأس جاری ہوتا ہے. یأتمر کو یاتمر پڑھتے ہیں، یأتمرانی یاتمرانی. وفی المضارع المجہول واسم الفاعل واسم المفعول والظرف قاعدہ بؤس، کہہ رہے کہ مضارع مجہول، اسم فاعل اور اسم مفعول اور ظرف کے صیغوں کے اندر قاعدہ بؤس جاری ہوتا ہے. مضارع مجہول کے اندر اصل صیغہ آتا ہے یؤتمر، یؤتمر پڑھا جاتا ہے. اسم فاعل کے اندر اصل صیغہ مؤتمر، اس کو موتمر پڑھتے ہیں. اسم مفعول کے اندر اصل صیغہ مؤتمر، اس کو موتمر پڑھا جاتا ہے. اور اس میں ظرف کا صیغہ بھی مؤتمر سے موتمر پڑھا جاتا ہے. تو آج کے سبق کے اندر ہم نے چند ابواب کی گردانیں بما تعلیلات کے ذکر کیا ہے. اگلے سبق میں بقیہ گردانیں اور تعلیلات ذکر کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کا سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.